بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامیات جماعت ششم، حج کی فضیلت و اہمیت۔ حج اسلام کا پانچواں اہم رکن ہے۔ حج عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی نیت، ارادہ اور قصد کے ہیں۔ حج خالصتاً اسلامی اصطلاح ہے۔ شریعت اسلام میں حج سے مراد ہے عبادت کی نیت سے ماہ ذی الحج کے مقررہ طریقوں میں خاص طریقوں اور عبادات کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کرنا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ اس بات سے ہم واقف ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر سال مسلمان خانہ کعبہ جا کر حج کا فرض ادا کرتے ہیں۔ حج کی فرضیت۔ حج ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ صاحب استطاعت مطلب جو انسان اتنی دولت رکھتا ہے کہ وہ حج ادا کر سکے، اس پر یہ ایک بار فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے۔ ترجمہ: اور لوگوں پر اللہ کے لیے لازم ہے کہ جب کوئی بیت اللہ تک آنے کی قدرت رکھتا ہو وہ حج کے لیے آئے، اور جس نے کفر کی روش اختیار کی تو وہ جان لے کہ اللہ تمام طرح سے بے نیاز ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دی ہے تو ہمیں زندگی میں ایک بار حج ضرور ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہم پھر بھی اپنی استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج ادا نہیں کرتے تو ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اسلام میں حج کی فرضیت کا حکم 9 ہجری کو نازل ہوا۔ 9 ہجری میں مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں حج ادا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کا واحد حج تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کے ساتھ ادا کیا۔ آپ کا یہ حج حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا، اور وہ حج انہوں نے تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کے ساتھ مل کر کیا، اور اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ارشاد نبوی ہے: اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، پس تم ضرور حج کرو۔ اہمیت۔ حقوق اللہ میں سے حج ایک اہم حق ہے، مطلب کہ اللہ کا حق ہے ہم پر کہ ہم ضرور حق ادا کریں، اور جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ اللہ کے حق تلفی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو کسی بیماری یا واقعی ضرورت یا ظالم حکمران نے روک نہ رکھا ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے یا چاہے نصرانی۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہمیں زندگی میں حج ضرور ادا کرنا چاہیے اگر ہمارے پاس اتنی استطاعت ہے۔ اہمیت۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم نے اہمیت کے بارے میں پڑھا۔ اب نصرانی کہتے ہیں عیسائی کو۔ اگر کوئی انسان مسلمان اتنی اہمیت رکھتا ہے، اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ حج ادا کر سکے، اور اگر وہ پھر بھی حج ادا نہ کرے تو پھر وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ یہودی، کافر یا کوئی عیسائی ہی مرے گا، چاہے وہ مسلمان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے حج کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، یعنی استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا اللہ کی ناشکری اور نافرمانی ہے۔ حج جملہ بدنی اور مالی عبادت کا مجموعہ ہے۔ اس میں نماز کی طرح دعائیں، روزہ کی طرح حلال اشیاء سے پرہیز، اور زکوٰۃ کی طرح مالی قربانی بھی شامل ہے۔ اس سے حج کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ اگر حج خلوص نیت اور پورے احترام کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے ادا کیا جائے تو اس کا بدلہ جنت کی ابدی نعمتوں کا حصول ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ مقبول حج مطلب جو اللہ کے حضور قبول ہو جائے، جو ہم نے خلوص نیت کے ساتھ کیا ہو، اس کی نیت صرف اور صرف اللہ کا حق ادا کرنا ہو، نہ کہ دنیاوی دکھاوا ہو۔ مناسک حج مطلب حج ادا کرنے کی کیا کیا رسومات ہیں۔ حج کی رسوم کو مناسک کہتے ہیں۔ تمام علاقوں اور ملکوں کے لوگ میقات کے مقام پر اپنے قومی لباس ترک کر کے ایک ہی طرز کا لباس پہنتے ہیں۔ یہ لباس احرام کہلاتا ہے۔ بیٹا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، یا اگر کبھی آپ نے حج کیا ہو یا ٹی وی پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ تمام مسلمان، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، وہ اپنے تہذیب کا لباس چھوڑ کر صرف اور صرف ایک سفید رنگ کا لباس زیر تن کرتے ہیں، جس کو احرام کہا جاتا ہے۔ احرام باندھ کر حاجی بلند آواز میں تلبیہ پکارتا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں۔ بیٹا، تلبیہ جو اللہ اکبر کہتے چلے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہم۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، یقیناً تعریف سب تیرے ہی لیے ہے، سب نعمت سب تیری ہے، ساری بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، حجر اسود کو چومنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یعنی تیز دوڑنا، میدان عرفات، مزدلفہ اور منی میں قیام اور عبادت کرنا، منی کے میدان میں جمرات پر کنکریاں مارنا اور قربانی کرنا، سب کا ایک ساتھ کعبہ کی طرف پلٹ کر طواف زیارت کرنا، اور سب کا ایک ہی مرکز کے گرد نماز پڑھنا مناسک حج ہیں۔ مطلب یہ سب کی سب حج کی رسومات میں شامل ہے۔
جی بیٹا آگے دیکھیں حج کے فوائد. اب حج کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ حج ملت اسلامیہ کا بے مثال سالانہ اجتماع ہے. اس موقع پر مختلف ممالک کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں. مختلف رنگوں اور نسلوں کے لوگ ایک ہی لباس میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے رب سے اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں. حج کے موقع پر تمام مسلمان اپنی انفرادیت اور اپنے قومی، وطنی اور لسانی تشخص کو ترک کر کے ملی وحدت میں ضم ہو جاتے ہیں. امیر و غریب اور شاہ و گدا میں کوئی تمیز نہیں رہتی. ملی وحدت اور انسانی مساوات کا ایسا بے مثال اور عظیم مظاہرہ دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتا. تمام عبادات کی طرح حج کا مقصد بھی تقویٰ اور احسار ہے، جس کا ایک رکن قربانی ہے، اور قرآن مجید میں قربانی کا مقصد بھی یہی بتایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کو تمہاری ان قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس عمل قربانی میں جو تقویٰ تمہارے اندر پیدا ہوتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. یعنی اصل مطلوب خداوندی تقویٰ ہے. جانوروں کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہوئے بندہ مومن کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا تو وہ اس کے دریغ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے بیٹا، جو حج میں ہم جتنے بھی اس کے مناسک ادا کرتے ہیں اس کا ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے، اللہ کی تقویٰ ہونا چاہیے. ہمیں ہمارا اس کا مقصد بالکل بھی دنیاوی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. قربانی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حج کے موقع پر جب قربانی ادا کی جاتی ہے تو نہ تو اس قربانی کا گوشت اللہ کے لیے کسی فائدہ مند ہے، نہ اس کا خون. صرف اور صرف ہماری نیت اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے. بیٹا کے سوال نمبر 1، درست جواب پر دائرہ لگائیں. حج ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں فرض ہے ایک بار. حج پہلی بار فرض ہوا 9 ہجری. حج کی رسوم کو کہا جاتا ہے مناسک حج. تمام لوگ قومی لباس ترک کر کے ایک ہی طرز کا لباس پہنتے ہیں میقات کے مقام پر. حج ملت اسلامیہ کا بے مثال اجتماع ہے سالانہ. سوال نمبر 2، درست اور غلط فکرات کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر درست ٹک لگائیے. حج اسلام کا پہلا رکن ہے. غلط پہلا رکن تو ہے کلمہ طیبہ. 9 ہجری میں مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق کی قیادت میں حج کیا. غلط، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کیا تھا. حج بدنی اور مالی عبادت کا مجموعہ ہے. درست، حج کے الگ بھی معنی دعا اور رحمت کے ہیں. غلط، دعا اور رحمت اور نماز کے معنی ہیں. میدان عرفات میں جمرات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں. درست. بیٹا آگے اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں. سوال نمبر 1، شریعت اسلام میں حج سے کیا مراد ہے؟ شریعت اسلام نے حج سے مراد عبادات کی نیت سے ماہ ذی الحج کی مقررہ تاریخوں میں خاص طریقوں پر عبادت کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کرنا. سوال نمبر 2، حج کی فرضیت بیان کریں. حج ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور لوگوں پر اللہ کے لیے لازم ہے کہ جو کوئی بیت اللہ تک آنے کی قدرت رکھتا ہو سو حج کے لیے ہے، اور جس نے کفر کی روش اختیار کی تو وہ جان لے کہ اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. اسلام میں حج کی فرضیت کا حکم 9 ہجری کو نازل ہوا. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، تم ضرور حج کرو. اگلا سوال، حج کی اہمیت لکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کسی بیماری یا واقعی ضرورت یا ظالم حکمران نے روک نہ رکھا ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے یا چاہے نصرانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے حج کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے. یعنی استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا اللہ کی ناشکری اور نافرمانی ہے. حج جملہ بدنی اور مالی عبادت ہے. اس میں نماز کی طرح دعائیں، روزے کی طرح حلال اشیاء سے پرہیز اور زکوٰۃ کی طرح مالی قربانی بھی شامل ہے، جس سے حج کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے. اگر حج خلوص نیت اور پورے احترام کے ساتھ ادا کیا جائے تو اس کا بدلہ جنت کی حقیقی نعمتوں کا نزول ہے. اگلا سوال، مناسک حج بیان کریں. حج کی رسوم کو مناسک کہتے ہیں. تمام علاقوں اور ملکوں کے لوگ میقات کے مقام پر اپنے قومی لباس ترک کر کے ایک ہی طرح کا لباس پہنتے ہیں. یہ لباس احرام کہلاتا ہے. احرام باندھ کر حاجی بلند آواز میں تلبیہ پکارتے ہیں، جس کے الفاظ یہ ہیں، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً تعریف سب تیرے ہی لیے ہے، نعمت سب تیری ہے، ساری بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. اگلا سوال، حج کے فوائد لکھے ہیں. حج ملت اسلامیہ کا بے مثال سالانہ اجتماع ہے. مختلف رنگوں، نسلوں اور مختلف زبانوں بولنے والے لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. امیر و غریب اور شاہ و گدا میں کوئی تمیز باقی نہیں رہتی. اس موقع پر ہر مسلمان اپنی انفرادیت اور اپنی قومی، وطنی اور لسانی تشخص کا ترک کر کے ملی وحدت میں ضم ہو جاتا ہے. ملی وحدت میں ضم ہو جاتے ہیں. ملی وحدت اور انسانی مساوات کا ایسا بے مثال اور عظیم مظاہرہ دنیا میں کہیں نہیں نظر آتا. دیکھیں بیٹا، اس لائن کا کیا مطلب ہے کہ تمام مسلمان اپنے ملک و قوم کے رنگ و نسل سے نکل کر صرف اور صرف حج ادا کرنے کی طرف دھیان دیتے ہیں. ایک لباس میں، ایک زبان میں تک وہ اللہ اکبر کہتے چلے جاتے ہیں.
ہر طرح کا فکر ان کے درمیان سے، ہر طرح کا فرق ان کے درمیان سے مٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ریڈنگ کر کے آپ کو مکمل مشق سمجھا دی گئی ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ نماز کی پابندی کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے والدین کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے دوستوں کو، اور خاص طور پر اپنے اسکول کو۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔